والسارقة فاقطعوا أيديهما. چور اور چور کے ہاتھ کاٹ اور چچا میاں کہہ رہے ہیں ان کا حق 9,000 دو. اتنے میں دولہا میاں کے ابا آ گئے. بولے نہیں 9 نہیں پورے 10 دیے جائیں گے. 10 کیونکہ بیٹی کی خوشی کا دن ہے. آج کوئی سمجھوتا نہیں. بیٹے کی خوشی کا دن ہے. 10 دے دیے کوئی بات نہیں. پھر دلہن کار میں بیٹھی اور لے کے چلے. بچوں نے کار گھیر لی. لاؤ ہوتا نہیں ہوتا بولا ایسا. تم نے کبھی فون کیا کہ اتروادیوں نے کار گھیر لی آ جاؤ؟ نہیں کیا نا. وہاں پر بھی یہی جھگڑا. 8 9 10 8 9 10 ابا پھر آ گئے. بولے خوشی کا دن 10,000 ہو گیا دے دی. اب آ گئی امام صاحب نکاح ہوا. امام صاحب نے نکاح پڑھا دیا. اب کا امام صاحب تم بولو. امام صاحب بولے 10,000. جب اتنا کیا ہوئے تبھی دولہا میاں کے ابا کو دورہ شروع. ارے امام تو پاگل ہو گیا. 10,000 کہیں نکاح کے چلتے ہیں کیا؟ ڈکیتی ڈال دو میری. دماغ خراب ہو گیا. صدر کو بلاؤ. ہٹاؤ بھگاؤ. دوسرے کو بلاؤ. واہ بھائی ایک ہی شادی میں. اب ان دولہا میاں کے ابا سے پوچھو. چوروں کو 10,000 دے دیے, اگروادیوں کو دے دیے, مگر امام کو دینے میں تمہیں موت آ رہی ہے. اب ذرا میرا جملہ سن لینا, ذرا توجہ سے سننا. چور کو دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے, اور ڈکیتوں کو دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے نقصان ہے. اگر دینا ہی تھا تو اپنے بیٹے کے نام پہ صدقہ دے دیتے. نبی فرماتے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. اب امام کی تنخواہ بیچارے یہ کتنی ہوتی ہے؟ 9,000 10,000 9,000 10,000. اگر میں تم خود ہی سوچو اس کے بچے بھی ہیں 4-5 اور اماموں کے بچے کچھ زیادہ بھی ہوتے ہیں. اللہ برکت فرمائے. اللہ تعالیٰ برکت فرمائے. ہاں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے. لیکن سنو 8,000 9,000 10,000 ایمانداری سے بتاؤ. اس کا دودھ بھی مول کا, چائے پتی بھی مول کی. 24 گھنٹے تمہارے یہاں مسجد میں رہتا. ہفتے میں 1 دن جاتا 8 دن. اس کے بیوی بچے بھی. تم لوگ باہر رہتے ہو تمہارے گھر والے تو یار بیوی بچے 2 سال میں آتے. آج اس یوٹیوب کے ذریعے اس کے ذریعے وہاں لوگ سن رہے ہوں گے پروگرام. مجھے بتایا نہیں روحانی میں یار ان کے گھر میں بیوی ہے, بچے ہیں, مائیں ہیں, کیسے بچوں کو پالے. 2-2 سال کے گئے ہوئے, 3-3 سال. ان کا گھرانے کو کتنا دل چاہتا ہے. بولو چاہتا نہیں چاہتا؟ کتنی توجہ ہوتی ہے یار. تو امام کے بچے بھی تو پتا. یہ مت سوچیو کہیں کہیں الٹا ہو جاتا. بخدا کہہ رہا ہوں میری امام صاحب سے اس تعلق میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے. کہیں سوچو یار امام صاحب نے تو سید صاحب سے نہیں کہہ دیا کہ بول کیوں. میں کلیئر کرتا ہوں چل رہا ہوں. کل کو امام میں ممبر شریف میں بیٹھا ہوں تو چھوٹ نہیں ہوگی. میری امام صاحب سے اس تعلق سے کوئی بات نہیں, بلکہ جیسے امام کا اخلاق ہے ایسے ہی اخلاق ہونا چاہیے. صحیح بتایا. لیکن اب میں بتاؤں ذرا بتاؤ اگر 8 9 10 ہزار روپے کوئی اپنے بچوں کو پڑھائے. ایک مزدور ہے مزدوری کرتا تو 500 روپے ملتے. 1 مہینے میں وہ بھی 15,000 ہوگا. یار وہ اتنا بڑا ظلم کر لیا. وہ حافظ ہو گئے, قاری ہو گئے, عالم ہو گئے, اس کے بچوں کو بھوکا مارو. ذرا سوچو غور کرو. اگر ہم اس کو قیمتی بنائیں گے, اس کو اگر مہنگا بنائیں گے تو یوں سمجھ لو امام کی نیت پھر ادھر ادھر پیسے پر نہیں جائے گی بلکہ اہمیت بڑھے گی. سارے لوگ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. یہی وجہ مالدار لوگ اسکولوں میں تو پڑھا لیتے مگر مدرسوں میں نہیں پڑھاتے. اسکولوں میں اب کے خرچہ بھی دینا پڑتا, مدرسے میں نہیں. پیار میں آپ سے کہہ کر کے جاؤں گا دین اور اسلام میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرو اور دنیا والوں کو دکھا دو ہم آدھی روٹی کھائیں گے مگر اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں گے.
اچھا اچھا امام صاحب نے بھی نعرہ تبھی لگایا جب اپنی چل رہی ہے، پہلے بھی تقریر ہوئی تب نہیں لگایا تھا، اب لگا ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ذرا پیار سے بولو وہ محلے والے، ارے دل جیت لیا تم نے، پنی کا خیال ہے بھی پھٹنا چاہے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، اور جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، تو بات چل رہی تھی دینی اور اسلامی آفر، اے لوگوں نبی فرماتے جمعے کے دن اگر مسجد جھاڑو گے پوچھو گے صاف کرو گے نمازیوں کے لیے مسجد تیار کرو گے تو اتنا ثواب جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کرو گے انشاءاللہ جمعے کو پہلے جاؤ گے، مگر ہمارے اذان کا انتظار دیکھتے ہیں، جب اذان ہوگی تو بھاگے گا چڈی پہن کے نل پہ نہانے، تب بنے گا یہ مفتی، سمجھے ادھر خطبہ ہوگا تو جلدی سے 2 رکعت پڑھے گا، اب بنے گا یہ صاحب متقی۔ لیکن سوچو غور کرو، اچھا جمعے کا لفظ ہے کس کا بولو؟ جمعے کا آقا فرماتے الصلاۃ علی نور علی الصراط، من صلی علی یوم الجمعہ 80 مرۃ غفر له ذنوب 80 عاما، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اردو میرے ذہن میں تھی، عربی بھی چلتا چلا گیا۔ نبی فرماتے الصلاۃ علی نور علی الصراط، درود پڑھنا مجھ پر پل صراط پر نور بنے گا۔ آگے والا جملہ سنو، 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ مشکل سے لگے گا، اگر یہ کام کر لو گے نا تو تمہارے لیے آفر ہی آفر، اور میری بات بھی غلط ہو سکتی، ان کی بھی، مگر کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی؟ بولو نہیں ہو سکتی، پوری دنیا کی غلط ہو سکتی، مگر میرے آقا کی بات، بولو میرے آقا کی بات نبی فرماتے من صلی علیہ یوم الجمعہ 80 مرہ، جمعے کے دن جس نے مجھ پر 80 مرتبہ درود پڑھا، کتنی مرتبہ بولو؟ 80 مرتبہ۔ یہ معمولات اپنے اندر لے کے آؤ، کتنی مرتبہ؟ 80 مرتبہ یوم الجمعہ، جس نے مجھ پر 80 مرتبہ جمعے کے دن درود پڑھا کیا ملے گا؟ غفر له ذنوب 80 مرۃ، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ غفر لہ ذنوب 80 عام، یہاں ذنوب سے مراد ای صغیرہ، کیا بولا؟ یہاں گناہ سے مطلب صغیرہ گناہ، تفسیر میں اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔
مگر نماز پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے جیل سے چھوٹ رہا ہے. کس سے چھوٹ رہا ہے بولو؟ اطمینان سے پڑھو، اطمینان سے، اطمینان سے رکوع، اطمینان سے سجدہ، اطمینان سے کھڑے ہو پڑھو تو اطمینان سے. قرات بھی قرات کی مجھے یاد آ گئی. بار بار حافظ جو ہے نا اس کی بھی بہت پٹائی ہوگی. حافظ جو حافظ صاحب ان کی بھی بہت پٹائی ہوگی. رمضان میں تم نے کبھی تراویح پڑھی ہے؟ سمجھے؟ نیت بنے اللہ اکبر متقین اللہ اکبر. ایسا سننا پڑھنا دونوں ناجائز و حرام. ایسا سننا پڑھنا سورتوں سے سنو، اگر ہمت نہیں ہے تو علم ترا کیف سے سنو. اور لوگ کہتے ہیں صاحب حافظ ہے، ریلے آدھے گھنٹے میں تراویح پڑھا کر رکھ دی تمہیں، اور یہ پتہ نہیں قبر میں کتنی سروس ہوگی اس کی، اور ساتھ میں تمہاری بھی. ہاں ایسا پڑھنا سننا دونوں ناجائز و حرام. ہر چیز کا ہم نے مذاق بنا لیا، ہر چیز کا. اس پر توجہ رکھنا ہوگی. اب ذرا سنو، میں نے حدیث پڑھی تھی 5 چیزیں عبادت میں سے. نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت. نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا. نمبر 3 والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا. نمبر 4 والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا. اچھا، ایک نسخے میں والنظر الی الوالدین، ماں باپ کو دیکھنا. اور نمبر 5 والنظر الی العالم، عالم کو دیکھنا عبادت. عالم کو دیکھنا عبادت. لیکن میں جو کہہ رہا تھا ماں باپ کو دیکھنا عبادت. حدیثیں چلاؤں، زیادہ کر رہی تو نہیں ہو رہی تقریر، مطلب اب تو ماشاءاللہ صاف ستھرے سمجھ میں آ رہی ہے نا بات، یا اور ہلکا کروں؟ حدیث عربی اس لیے ساتھ میں چلا رہا ہوں علماء بیٹھے تاکہ بات میری پختہ ہو جائے، تاکہ بات پکی ہو جائے، اس لیے عربی بھی ساتھ میں چلا رہا ہوں. نبی فرماتے ہیں ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا. نبی فرماتے میری امت میں 3 لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. کتنے لوگ بولو؟ لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، جس کا نہ نفل قبول ہے اور نہ فرض قبول ہے. نفل اور فرض مستحب، اس سب کے بیچ میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور نبی کی بات غلط ہو سکتی کیا؟ نبی فرماتے میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. کتنے بولو؟ کہاں ملیں گے وہ 3؟ اگر اجازت ہو تو فہرست کھولوں، اگر تم میں بھی ہو سکتے ہیں، تم میں بھی، ہم میں بھی. کھولوں میں؟ آپ کو میرا پتہ نہیں اور مجھے آپ کا پتہ نہیں. میں صرف نبی کی حدیث پڑھوں گا، اس میں ترازو میں تولنے کی کوشش کرنا. نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. کون سا ایسا گناہ کر لیا اگر نماز پڑھیں تو نماز قبول نہیں، روزہ رکھیں تو روزہ قبول نہیں، زکات دیں تو زکات قبول نہیں، حج کریں تو حج قبول نہیں، جلسہ کریں تو جلسہ قبول نہیں، تقریر کریں تو تقریر قبول. کون ہے وہ جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں؟ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے یار شرابی ہوں گے، شرابی. مگر ایک بات بتاؤں، علماء بیٹھے ہیں، کوئی اگر شراب پی لے، اللہ نہ کرے ایسا کچھ کرے، سمجھے؟ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اس کا شراب پینا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا. یہ ایک طرف. مگر میں مسئلہ جو بتا رہا ہوں تلوار کی دھار کو سن لینا. ذرا سا بھی ذہن ہوا تو گڑبڑا جاؤ گے، ادھر ادھر ہوا.
اگر کوئی شخص شراب پی لے، نشے میں ہے، اب شراب پینے کے بعد نشے سے باہر ہو گئے، اس کے کپڑے بھی پاک صاف ہیں، شرائط نماز پائے جا رہے ہیں، اب وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، مفتی صاحب سے پوچھو شرعاً اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو مفتی صاحب کہہ دیں گے شرعاً اس کی نماز ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ ان چیزوں سے نکل، ایسے ہی کسی نے چوری کر لی، چوری کرنا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، چوری کرنے کے بعد وہ آیا، اس نے کپڑے پاک صاف ہیں، شرائط نماز پائے جا رہے ہیں، اب نماز پڑھے تو مفتی صاحب سے پوچھو نماز ہو جائے گی۔ لیکن پھر کون سا گناہگار ایسا جس کی نماز قبول نہیں، روزے قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں؟ سن لو پیارے، دل کی تختی پر نوٹ کر کے چلے جانا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يدخلون الصلاة لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا الحق لوالديه۔ نبی فرماتے تین لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، ان میں سے نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا۔ کون ہے بولو؟ بولو پیارے کون ہے؟ یار ماں پالتی ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، نبی فرماتے دعاء الوالدین عن اولادہم کدعاء النبی عن امتہ۔ نبی فرماتے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ میرے نبی کے بھی ماں باپ تھے، اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آواز نہیں آئی مجھے؟ سبحان اللہ کی۔ ابھی میں 2 شاعروں کو روک کر رکھا ہوں اور روحانی میاں یہاں سے ہٹی نہیں رہے، سمجھے، تاکہ وہ بیچارے چپکے سے نکل جائے، پتہ نہیں کھانا بھی کھایا یا نہیں کھایا۔ جو ٹاپ کے اس وقت ہندوستان میں ٹاپ کے شاعر چل رہے ہیں جو یہ وہ دونوں بیٹھے ہیں، اور بھی ہیں، مطلب سر فہرست جو ہے ان میں ان کا بھی نام آتا ہے۔ اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں، اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں۔ کیوں؟ تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے۔ انڈیا والے امام صاحب دے گئے، تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کیسے دے اسٹیج پہ چڑھنا پڑے گا، مگر کوئی بات نہیں، صبح کو مسجد میں جا کر چھپکلی آ گئی، چلو ادھر جاؤ، ادھر گئی چلی گئی، لے جاؤ، کہاں گئی؟ ارے تم تو شیر سے بھی نہیں ڈرو گے، کیونکہ شیر نیپال کے خاتمہ نا تم۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اچھا اگر سن لو نا اطمینان تو بڑا چندہ یہی ہے میرے لیے۔ اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جا رہا ہوں ناظرین صاحب؟ ہاں ہوئی ہاں ضرورت ہے، یہ بیچارے شروع سے ہی، اب ان کی نظامت کو میں بھی کر دوں گا۔
اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں، اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں، کیوں؟ تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے۔ لیکن پلٹ سنو، پلٹ شاعر صاحب، ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا، ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا، ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا، ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے، ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے۔ ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا، ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، یہ بات الگ ہے اور جو حدیث چل رہی کیونکہ لا يدخلون الجنہ بھی آیا، نبی فرماتے 3 لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کون؟ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، اس کی کوئی عبادت قابل قبول، اگر اس کے ماں باپ ناراض ہیں۔ ایک مسئلہ بتاؤں، بالکل تلوار کی دھار پہ چل گئے، ہزاروں مولانا مفتی وہ بھی اچھے ادھر لائن میں کھڑے ہو اور تمہارے ماں باپ ادھر کھڑے ہو اور ماں باپ ناراض ہو، یہ ہزاروں مولانا مفتی تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں، جب تک ماں باپ راضی نہ ہو جائے ایک کی بھی تمہارے حق میں دعا قابل قبول نہیں، ایک کی، کیونکہ اس لیے یہ سارے نبیوں کے سردار ان کا فرمان ہے۔ اور جو حدیث آ رہی تھی سامنے، میں نے جملہ آ گیا تو کہا تھا نا، نبی نے فرمایا، دیکھو ایک مرتبہ نا ایک موقع پر حضرت صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور میرے نبی بیان کر رہے ہیں، مگر چہرے کے حالات پڑھ لیے۔ اس دور میں نا لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، پھر کچھ اسلام لا تو زیادہ تر لوگ نا اسلام والے میں جو عوام تھی، زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے تھے جس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، جس کے پاس بیٹیاں ہوں نا وہ بہت کم نصیب ہے، وہ بیکار ہے، اس کا نصیب اچھا نہیں ہے۔ مگر نبی نے چہرہ پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد کہا، میرے جان سارا آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی بیان فرمانے لگے، صحابہ بیٹھے ہوئے، آقا فرماتے ہیں، او میرے چاہنے والے سنو، اگر جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ تینوں کی صحیح پرورش کر دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ وہ جنت کا، اب جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے نا یار ہم کمتر ہیں، ہمارا نصیب ہے، تو خوش ہو گئے، اب تو ہم جنتی۔ جس کی 3 بیٹیاں، مگر سنو، ایک صحابی کونے سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، سوڑے آقا، پیارے آقا، کیا میں بھی پوچھ لوں، آپ کے دربار سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا؟
آقا کیا میں بھی پوچھ لوں؟ بریلی کے امام بولے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ اب وہ کہنے لگے آقا میں بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ نبی بولے پوچھو۔ وہ کہنے لگے آقا اگر جس کے پاس 3 بیٹیاں نہ ہو 2 بیٹیاں ہو تو وہ کیا کرے گا؟ اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا اگر وہ 2 کی صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ میں روحانی میں سے آپ کو پوچھ رہا تھا حضرت آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اور ایک خوشی کی بات مجھے لگی ہوئی، بتایا 2 بیٹیاں ہیں اور بیٹے 4 بیٹے بتائے تھے، بڑے بیٹے یہی رہتے ہیں اور ایک ابھی جو مجھے نوٹ دے کے گئے یہ پتھر میں رہتے ہیں محمد بلال، اور چھوٹا والا بیٹا مبارک اور شبیت باصلاحیت، مطلب ان کو مصباحی دولہا کے نام سے 4 لڑکے تھے یہ 4۔ ایک تو اشرفیہ میں پاس ہونا یہی بڑا مشکل ہے سمجھے، اس کے اوپر بھی جتنے ٹاپر تھے ان سب میں ممتاز آنا 4 بچے۔ یار یہ خوش قسمتی، وہ تمہارے نیپال ہی کا بچہ تو تھا، وہ بڑے بڑے مائی کا لال آتے ہیں وہاں پر۔ یہ مفتی شیر نیپال کا اگر فیضان نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب دعا کی میں نے شیر نیپال سے کہا یہ دونوں میرے بیٹی کے سر سے ہاتھ رکھ دیا علمہ ہو جائے۔ میرے والد صاحب مجھے غصے میں بولے حضرت بیٹے کو لوگ عالم نہیں بناتے، یہ بیٹیاں کو عالم بنا لے، کیا میرے پوتے کو پہلی آپ ہی جو ہے آپ ہی۔ اچھا دادا جو ہوتے ہیں نا دادا یا دادی لڑکوں پہ زیادہ اس لیے وہ بیٹیوں کو تو غالب بنا رہے ہیں، جو پوتا جو ہے نا اس کے بارے میں کہہ دیجئے۔ اگر کسی دادی ہوتی نا دادی ان کے یہاں کوئی پوتی پیدا ہو جائے نا پوتی تو محلے بولے کیا ہوا دادی؟ تو کہتی ہوا ناس پیٹی نے پورا گھر بھر دیا، لڑکی لڑکی ہو رہی لڑکی ہو منہ بگاڑ لیتی ہے دادی۔ اور اگر بیٹا ہو جائے نا تو کیا ہوا دادی؟ بولے منہ میٹھا کر لو، پوتا آیا پوتا منہ کھل جاتا ہے۔ دادا دادی اپنے بچوں کو اتنا نہیں کھلاتے ہیں جتنا اپنے بچوں کے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ صحیح بتا رہے ہو؟ تو آپ سنو یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی، اور میری دل سے دعا اللہ تعالیٰ اس بچوں کو عالم ربان ایسا بنا کہ مفتی شیر نیپال کے مشن کو لے کر کے صرف نیپال ہی نہیں میں بلکہ پوری دنیا میں یہ جتنے مفتی علامہ فدا المصطفیٰ صاحب، مفتی ساجد ہمارے حضرت ہیں مصباحی صاحب، اور جتنے مشن کو لے کر کے پوری دنیا میں عام اور جاری و ساری آمین تو کہی دو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑپتی بناتی۔ اچھا سمجھ گئے؟ اپنے مطلب کی تو کہتے آمین اور ہمارے مطلب آمین۔ لیکن بات کیا چل رہی تھی؟ وہ صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے اگر جس کی 2 بیٹیاں ہو، نبی نے فرمایا وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے سوڑے آقا، پیارے آقا، پوری دنیا سے نرالے آقا، اعلیٰ حضرت سے پوچھو کون آقا؟ جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ سب لوگ کہنا ہمارا نبی، پتہ نہیں کس کا بیڑا پار ہو جائے، آقا کہہ دے میرا غلام ہو جاتا اپنے مولا کا پیارا۔ اب ذرا سیڑھی دیکھیے، زینہ خلق تمام مخلوق
خلق سے افضل و اعلیٰ اولیاء، اولیاء سے افضل و اعلیٰ اور رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نہیں افضل شیر کو خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، وہ ثابت کرے گا اور کہنے لگے آقا اگر اجازت ہو تو میں بھی پوچھ لوں۔ نبی نے فرمایا تم بھی پوچھو۔ نبی سمجھ تو گئے مگر پھر بھی کہنے لگے پوچھو۔ وہ صحابی کہنے لگے آقا اگر جس کی 3 بیٹیاں نہ ہو، جس کی 2 بیٹیاں نہ ہو، اگر صرف ایک ہی بیٹی ہو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو نبی فرماتے ہیں اگر وہ اس بیٹی کی صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ بیٹیوں کی وجہ سے کیا بولو بولو بولو، بیٹیوں کی وجہ سے کیا بولو پیارے؟ نیپال والوں سو رہے، ہمارے بھائی صاحب 100 بندے کو فوکس میرا آپ کے اوپر۔ اب اگر نیند آئے تو نوٹ دینے آ جائیے، نہیں نوٹ دینے بتائیے، مسابقہ کرنا ہے تو بات بول دیتا ہوں، سمجھ کے سوچے یار یہ نوٹ مانگ رہے ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی، ذرا توجہ رکھو، بیٹیوں کی وجہ سے جنت۔ اور دوسری حدیث سنو، اس لیے میں نے یہ حدیث سنائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی کل والدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے جو جنت میں نہیں جا سکتے۔ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، دوسرا دیوس۔ دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ دیوس کون ہے؟ یہ سنو، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہنے باندھ کر کے اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں، بے ماں باپ ان کے چال چلن سے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سے راضی ہے، تو ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت اور ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت سے رکاوٹ۔ کیوں؟ ماں باپ کی وجہ سے اگر صحیح پرورش کرو تو جنت، اور اگر ان کو آوارہ بنا دو، ان پہ توجہ نہ دو، ایسے ہی چھوڑ دو، ڈھیل دے دو، تو جنت کا دروازہ تمہارے لیے بند۔ نبی فرماتے جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اگر نبی جس کو روک دے تو کوئی مولانا لے جائیں گے؟ بولو، کوئی مفتی صاحب لے جائیں گے؟ نمازیں لے جائیں گے، روزے لے جائیں گے، زکات؟ اگر نبی جس کو منع کر دے جنت سے، اس کی نمازیں روزے زکات لے جائے گا کیا؟ کچھ نہیں لے جا سکتا، کیونکہ میرے نبی نے اگر جس کو روک اور اگر نبی جس کو چاہے جنت میں لے، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فارغ قیدوں پر۔ جب بیڑیاں پڑی ہوں گی نا پاؤں میں اور فرشتے لے جا رہے ہیں کھینچ کے چلو جہنم میں، نبی اشارہ فرمائیں گے کہ نہیں میرا غلام ہے۔ اعلیٰ حضرت نقشہ کھینچتے ہیں، لکھتے ہیں ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قیدوں پر، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قیدوں پر، اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ اب دیکھنا کسے ہوگا؟
बेटियों को चाहो तो आवारा बना दो। बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे यहाँ शादी होगी, फंक्शन होगा, उन्हें चौड़ चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। ये बात पूरी कर दूं, शादी होती होगी, फंक्शन प्रोग्राम होता होगा, तो कितनी औरतें लड़कियां बेपर्दगी से घूमती, मोबाइल हाथ में होता, सर पर दुपट्टा नहीं होता, बाल खुले हुए, जिस्म दिख रहा, मोबाइलों पर बातें कर रही हैं, चैटिंग चल रही है। इधर अलग सवाल, इनके माँ बाप तो कोई होंगे या नहीं है? अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुँह है तुम्हारे दिखाने के काबिल, करम मेरा खिलाज सजदों की मिर्जा, ये सर कहाँ था आस्ताने के काबिल। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अभी मैं शायरों को रोक के रखा हूँ, इनके भी एक चक्कर होनी है, और दोनों मिल के बड़ा चल कोई भी कलाम लेकर तब बड़े वाले पढ़ दो, समझे? और फिर जैसे वक्त उसके बाद सलात व सलाम पढ़ लियो। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी तो 11 बजे बैठूंगा या 12, हजरत मुझसे कह दिया बोले 12 बजे आपको उठाना है, मगर क्या करें, मौसम क्या करें, ये ना समझेगा हमारा जलसा कामयाब नहीं हुआ, बहुत कामयाब हुआ। हाँ, अल्लाह ताला मालूम है कितने कीड़े, कितनी अल्लाह की मखलूक है जो बारिश के लिए दुआ करती है। हो सकता है तुम्हारे जलसे तो 27 में बारिश हुई हो, समझ रहे हैं? दूसरी बात ये उलमा लिखते हैं, दुआ के वक्त में अगर छींक आ जाए तो मकबूलियत की अलामत है। कोई नेक काम कारे खैर, मतलब मैं तर्जुमा नेक काम के वक्त अगर बारिश पड़ जाए तो उसकी मकबूलियत की अलामत है। यार वो क्या लोग, ये मत सोचिए अच्छा कि बहुत सारी पब्लिक होती यूं होता तू, मगर इंशाअल्लाह जिंदगी में अगर 11 बजे बैठेंगे तो मौका मिलेगा, ठीक है इंशाअल्लाह। न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। अब आपके सामने और फिर बरकाती मियाँ की जो है दुआ होगी बाद में, या कलमात बोलेंगे या खाली दुआ से काम चला लेंगे। आज इनकी तकरीर फिर सुन लियो, बाद में शायरों की सुनेंगे। आप किसके सुनेंगे बोलो? शायरों की, बरकाती मियाँ की दुआ रहेगी, बोलो इंशाअल्लाह। तो अद्दुआ मुख्तलिफ इबादत, दोनों शायर तशरीफ ला रहे हैं, दोनों शायर, इनका इस्तकबाल नारे तकबीर से कर दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहबाज रजा या शहबाज अंबर कलकत्तवी और दूसरे गुलाम गौस गजाली अस्सलाम वालेकुम। इसमें जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ, मेरे साथ में आप भी पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जितनी मेहनतें इन्होंने की, मुझे अखलाक दिया, मोहब्बत से बुलाया, अभी काम मेरे तरफ से अधूरा रह गया, लेकिन कोशिश की, इंशाअल्लाह किसी न किसी दिन पूरा होगा, बोलो इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।